السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بڑے ہی خوبصورت مہمان کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ وہ مہمان جو بڑی ہی عظمتوں والا، بڑے ہی مقام والا، بڑی ہی شان والا، بڑی ہی رفعت والا ہے۔ وہ مہمان کہ جب ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے صوبوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے لوگوں میں، اقوام میں، ہمارے خاندانوں میں آتا ہے تو ہر طرف خوشیوں کے چراغ بکھیرتا ہے۔ وہ مہمان جب آتا ہے تو کلیوں کی خوشبو ہر طرف پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ وہ مہمان جب آتا ہے تو نیکیوں کی برسات لے کے آتا ہے، گناہوں کا خاتمہ کر کے جاتا ہے۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے وہ ہیرے اور جواہرات ہیں کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی نکلی ہوئی زبان اقدس مبارک سے الفاظ ہیں کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ جب یہ مہمان آتا ہے، جب یہ رمضان آتا ہے تو عرش والا خدا آسمان سے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جب یہ مہمان آتا ہے تو عرش والا خدا جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ جب یہ مہمان آتا ہے تو وہ سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اتنا عظیم و شان مہمان۔ ایک وہ مہمان جو ہمارے گھر میں آتا ہے اور ہم اس مہمان کی مہمان نوازی اس کی شان و شوکت کے مطابق کرتے ہیں۔ ذرا بات کو سمجھتے جانا، کتنی قیمتی بات میں کرتا چلا جا رہا ہوں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں کوئی مہمان بن کے آتا ہے، کوئی ایس پی آتا ہے، کوئی ڈی ایس پی آتا ہے، کوئی ایم پی آتا ہے، کوئی ایم این اے آتا ہے، کسی ملک کا صدر آتا ہے، کوئی وزیر آتا ہے، کوئی ہمارے گھر کے اندر کوئی چودھری مہمان بن کے آتا ہے، کوئی وڈیرا مہمان بن کے آتا ہے، کوئی اقتدار والا مہمان بن کے آتا ہے، تو ہم اس کی مہمان نوازی کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں۔ اس کی مہمان نوازی کے لیے ہم بڑے بڑے فلیکس بنواتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کے لیے ہم بینر لکھواتے ہیں، اس کے لیے ہم سٹیکر بنواتے ہیں اور اس کی راہوں میں اپنی پلکوں کو بچھاتے ہیں، اس کے اوپر پھول کی پتیوں کو نچھاور کرتے ہیں، اس کے گلے کے اندر ہار ڈالتے ہیں اور اس کے لیے ہم طرح طرح کے تکلفات کرتے ہیں، بے شمار کھانے پکاتے ہیں، بے شمار ڈشز بناتے ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کی مہمان نوازی کے لیے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں روپے ہم خرچ کر ڈالتے ہیں اور اس کی آمد سے لے کر اس کے جانے تک ہم اپنا پورا وقت اس کو دیتے ہیں، اپنا پورا وقت اس کے لیے صرف کر دیتے ہیں اور لاکھوں روپے کی ہم فضول خرچی بھی کرتے ہیں، اتنی تگ و دو کرتے ہیں۔ لیکن آئیے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے مہمان کو پیش کرنے لگا ہوں، آج میں آپ کی ایک ایسے مہمان سے ملاقات کروانے لگا ہوں کہ وہ مہمان کہ جب آپ اس مہمان سے ملیں گے تو اس مہمان سے ملتے ہی آپ کے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ وہ مہمان اتنا عظیم الشان ہے کہ جب وہ مہمان آتا ہے تو حقیقی بات ہے رات کی تاریکیاں بھی دن کے اجالوں کی طرح بن جاتی ہیں۔ جب وہ مہمان آتا ہے تو نیکیوں کی برسات لے کر آتا ہے ساتھ، جب وہ مہمان آتا ہے تو گناہوں کے بادل بھی چھٹ جاتے ہیں، گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے آپ کو
اتنا زیادہ وقت آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے جو آپ کا وقت ہے وہ بھی ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی بن جائے گا۔ یہ وہ مہمان ہے کہ اس کی مہمان نوازی کے لیے نہ تو آپ کو فلیکس بنوانے پڑیں گے، نہ آپ کو اشتہار لگانے پڑیں گے، نہ آپ کو سٹیکر بنوانے پڑیں گے، نہ آپ کو رستوں کو سجانا پڑے گا، نہ آپ کو پھول کی پتیاں نچھاور کرنی پڑیں گی، نہ آپ کو کروڑوں روپے لگانے پڑیں گے۔ اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے آپ کو کسی طرح کی کوئی بھی فضول خرچی نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ وہ عظیم الشان مہمان ہے۔ تو پھر ہم نے اس کی مہمان نوازی کرنی کیسے ہے؟ اس کی مہمان نوازی کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ماہ مقدس جو ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے، یارو ایک مہمان وہ ہے جو لوگوں کا مہمان ہے، جو آپ کا مہمان ہے، جو میرا مہمان ہے۔ ایک مہمان وہ ہے جو رب کا مہمان ہے۔ ایک مہمان وہ ہے جو خالق ارض و سما کا مہمان ہے۔ ایک مہمان وہ ہے جو رب السماوات والارض کا مہمان ہے۔ اس مہمان اور اس مہمان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دنیا کے مہمان کے لیے تو ہم بڑی تگ و دو کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کے لیے تو ہم بڑی کوششیں کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کے لیے تو ہم بڑا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن آؤ ہمارے پاس رب کا مہمان آیا ہے۔ یہ قیمتی لمحات ہیں ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے۔ اس زندگی کے، اس وقت کے، اس قیمتی لمحات کی قدر کرتے ہوئے اس مہمان کی مہمان نوازی کر لے۔ حقیقی بات، اس کی مہمان نوازی کرنی کیسے؟ اصل میں بات تو یہ ہے نا، اس کی مہمان نوازی کا طریقہ کار بھی مالک حقیقی نے خود اپنے کلام مجید کے اندر بیان فرمایا۔ عرش والے خدا نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا ایمان والو، اس ماہ مقدس کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ یعنی اس مہمان کی مہمان نوازی ہمارے اوپر فرض ہے، لازمی ہے۔ ہم نے اس مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے، اس ماہ مقدس کے روزے رکھنے ہیں، اپنی خواہشات کو کچل کر اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، برے کاموں سے پرہیز کرنا ہے، جھوٹ کو چھوڑنا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو بندہ بھی اس مہمان کے، اس ماہ مقدس کے مہینوں کو پالے، اس مہمان جس بندے کی زندگی میں آ جائے تو اس کو چاہیے اس مہمان کی مہمان نوازی ماہ مقدس کے روزے رکھ کے کرے۔ اس ماہ مقدس کی ہم مہمان نوازی کریں گے، ہوگا کیا؟ ملے گا کیا؟ یہ بھی بات سوچنے والی۔ تو اس کا جواب بھی نبوت والی پاکیزہ زبان نے دے دیا ہے۔ کیا فرمایا کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ اس ماہ مقدس کے روزے رکھتا ہے، اس مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو عرش والا خدا اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ اس مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو عرش والا خدا اس کے سابقہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو بندہ اس مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، دنیا کے اندر تو اس کا اجر و ثواب ہے ہی ہے، کل قیامت والے دن وہ ایک ایسے دروازے کے اندر داخل ہوگا جو جنت کا دروازہ ہے، جس کا نام ہے باب الریان۔ مدینے کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، اور کوئی شخص اس جنت کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا سوائے روزہ دار کے۔ جس نے روزہ رکھا ہوگا وہی شخص جنت کے اس دروازے سے داخل ہوگا۔ اور یہ مہمان کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے۔ دیکھیے ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، جتنی بھی بات، نماز پڑھتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، حج جیسا عظیم عمل کرتے ہیں، جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، اور ہماری ہر نیکی کا جو اجر و ثواب ہے وہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے، اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ جس کا اجر و ثواب فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے، اتنا عظیم الشان۔ مدینے کے تاجدار کی حدیث قدسی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے اس کے عمل کا اجر و ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا ہے تو میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے جو مالک کائنات نے ہمیں عنایت کیا ہے، جو عرش والے خدا نے ہمیں دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اس سال وہ موجود نہیں ہیں، انہیں یہ ماہ مقدس نصیب نہیں ہوا، ہماری زندگی کے ایام کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ لمحات جو آئے ہیں، یہ عرش والے خدا کا جو مہمان ہماری زندگی میں آیا ہے، اس مہمان کی مہمان نوازی کیجئے، رب کائنات کے لیے، اس کی رضا کے لیے روزے رکھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو تر کیجئے، اپنی زندگی کے اندر ایک چینجنگ لے کے آئیے کہ ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنی زندگی کو درست کرنا ہے۔ باقی کے جو 11 مہینے بھی ہیں، اس 11 مہینوں کے اندر بھی ہم نے اسی انداز کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لے کے آنی ہے۔ حقیقی بات ہے موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ وبا بھی کرونا وائرس کی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس ماہ مقدس کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔